جناب چیئرمین، آج جو ہمارے نئے پارلیمانی سال کا پہلا دن ہے اور جو آخری دن تھا، بہتر تو یہ تھا کہ ہم اپنے پورے گزشتہ سال کے جو ایشوز تھے ان پہ ہم اپنا ایک محاسبہ کرتے. اور اس وقت چونکہ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم پورے سال کی اس پہ بات کریں، پورے سال کی جو بھی اس ہاؤس میں جس طرح کی اس ہاؤس کی بے توقیری ہوئی، جس طرح سے غلط قوانین پائے گئے، کس طرح سے خیبر پختونخوا صوبے کو محروم کیا گیا اس کی نمائندگی کے لیے. اور بڑا افسوس ہے کہ آج کے جو ایڈوائزری میٹنگ میں وہ ریزولوشن جو کہ ہم خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشنز کے بارے میں اور جو خالی کی گئی ثانیہ نشتر کی سیٹ ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے سندھ کے بھائی ہیں وہ آج جو ہے انہوں نے بات ایشو کی ایک ایسے ایشو کی بات کی، ایک ایسی بات پہ بحث شروع کی جس میں اس کے بعد آپ کو دیں گے. اچھا جی، دیکھیں مقصد دیکھیں. اچھا جی، دیکھیں آپ سورج کو اپنے ایک ہاتھ سے، اس کو پشتو میں بھی کہتے ہیں لیکن میں اردو میں ہی کہوں گا کہ آپ سورج کو ایک انگوٹھے سے نہیں چھپا سکتے. یہی ایشو ہے عمران خان کا. آپ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے چیئرمین صاحب، جس میں کہ سندھ میں پانی کا، وہاں سندھ جو ہے اور باقی جو صوبے ہیں، سندھ کے صوبے میں ایک پورا نظام منجمد ہو گیا ہے. سندھ کے عوام سراپائے احتجاج ہیں اور سندھ کے عوام اس بات پہ سخت نالاں ہیں کہ ان کی وہ سیاسی جماعت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کا جو سٹانس رہا ہے اس ایشو کے بارے میں وہ بڑا کنٹریڈکٹری ہے اور بڑا منافقانہ ہے. وہ ایک طرف سپورٹ کر رہے ہیں، ایک طرف جو والد صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وہ اس کو ان کی جو ابھی تقریر تھی صدارتی انتخاب کی، اس میں بات ہوگی، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، جبکہ انہی صدر صاحب نے جو جولائی میں میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس کا اقرار کیا تھا. اب اس طرح کی جب سیاست ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی جماعت، یہ نقصان ان کا ہوا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ ہے سندھ کے عوام کی، کہ وہ ان کی اگر لیڈرشپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ان کے مطالبات کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا الیکشن جب بھی ہوگا جس طرح کہ ابھی ہوا، اور باوجود جس طریقے سے یہ الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، اس کے باوجود ایک بھرپور طریقے سے وہاں کے عوام نے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایشو اس وقت صرف سندھ کا نہیں ہے. سندھ کا پانی کا مسئلہ ہے، بلوچستان ہے، وہاں پہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے خود ہی 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے سے لے کر اور صبح 6 بجے تک سب ٹریفک بند کی ہوئی ہے. آمد و رفت بڑا ریسٹرکٹڈ ہے، کئی جگہ پہ کھانے کی چیزیں بھی نہیں پہنچ رہی. اور میں یہ سوچ رہا ہوں اسی طرح خیبر پختونخوا جس میں کہ ایک دہشت گردی نے ایک لپیٹ میں لے رکھا ہے.
ہمارے جتنے بھی فیڈریشن کی یونٹ ہیں، پنجاب کو لے لیں، پنجاب میں کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ایسا ماحول ہے جس میں کہ اس ہاؤس کو بالخصوص بینگ دا ہاؤس آف فیڈریشن ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. اور وہ رول کیسے ادا ہوگا؟ وہ تب ہی ہوگا جب کہ اس ایوان کے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چونکہ مختلف فیڈریشن کے مختلف یونٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کو ایک ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی. اور وہ حکمت عملی شروع کہاں سے ہوگی؟ وہ شروع ہوگی جناب اعلیٰ کہ آپ نے یا اس ہاؤس کی خیبر پختونخوا کی نمائندگی کو آپ نے روکا ہوا ہے. آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، لیکن ہمارا گلہ آپ سے یہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اور آج مجھے ایک ریزولوشن جو کہ 5 مارچ کو جمع کرایا تھا، جس میں کہ ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کے آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، تو یہ ہاؤس ایک ریزولوشن پاس کرے کہ وہاں جلد از جلد انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے. اور اگر یہ ٹائم اسی طرح گزرتا رہا تو 2027 میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی 0 ہو جائے گی. یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ایک صوبے کی نمائندگی، خیبر پختونخوا جو کہ ایک اتنا اہم صوبہ ہے، سارے صوبے اہم ہیں، لیکن جس طرح سے خیبر پختونخوا نے اس پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، وہ فرنٹ لائن صوبہ ہے جس کو کہ محروم کیا جا رہا ہے. آیا اس کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، یا ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کو؟ میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خیبر پختونخوا کا یہ آئینی حق ہے کہ اس کی نمائندگی اس ہاؤس میں ہونی چاہیے، اور اس نمائندگی سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. اگر آپ 3 مثالیں دیکھیں، پچھلے 1 مہینے میں بلوچستان سے ایک سینیٹر انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کے بیٹے نے 30 دن کے اندر الیکشن ہو گیا، انہوں نے آ کے حلف بھی لے لیا، بڑی اچھی بات ہے، آئین کے مطابق ہے. اسی طرح تاج حیدر صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ان کو خدا جنت نصیب کرے. ابھی ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا کہ اناؤنس کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ تاج حیدر صاحب کی سیٹ پر الیکشن لڑا جائے گا، شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا. خیبر پختونخوا کی ایک سینیٹر ثانیہ نشتر، اس کا استعفیٰ 10 مارچ کو ایکسیپٹ ہوا، 30 دن گزر گئے، الیکشن نہ شد. یہ کیوں؟ آخر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے ایک صوبے کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ، جس کو اس کو آئینی حق نہیں مل رہا، اس کی نمائندگی نہیں مل رہی. تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں چیئرمین صاحب، اس ہاؤس میں اگر پروڈکشن آرڈر آپ ایشو کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ سینٹ چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں، یہ سیٹ ویکنٹ ہو گئی ہے، آئین کے مطابق وہ الیکشن نہیں کراتا. تو پھر ہم اس ہاؤس کی کیا عزت، کیا وقت رہ گئی؟ کیا ہم اسی لیے رہ گئے ہیں کہ ہم نے ایسے بل یہاں پہ پاس کرنے جو کہ ہم نے دیکھی بھی نہیں ہو، اور ہم نہیں ہیں اس میں؟ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی، یہ اس گناہ کبیرہ میں شریک ہیں کہ انہوں نے ایسے بل پاس کیے ہیں، کہ یہ ایسے بل پاس کیے ہیں جس میں 26ویں ترمیم ہے، چاہے وہ اسلام آباد کی جو پبلک وہ آپ اپنی بات بعد میں کر لیجئے گا، آپ جو ہے تو اچھا اس کا جو قوانین آپ نے پاس کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس ایک ربر سٹیمپ بن گئے ہیں.
کل تاریخ کے آپ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ سب تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور جو کچھ پچھلے 1 سال میں یہاں پہ ہوا ہے, اس ہاؤس میں ہوا ہے, تو ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سینٹ کے ممبران ہیں, کیونکہ عزت جو ہے, جی خاموش کرائیں ان کو, ان کو اپنے وقت پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو ایسے لوگ بٹھا دیے گئے, دیکھیں اب ایسی صورتحال میں جبکہ the federations is splitting at the seams, ہمیں ایز اے ہاؤس ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, اس فیڈریشن کو تو آپ اکٹھا کریں, کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ آج بڑا دکھ ہوا کہ سپورٹ نہیں کیا کسی نے بھی, بشمول ہمارے ساتھی جو خیبر پختونخوا سے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے کہ جس میں آپ اپنے صوبے کی نمائندے کے لیے بھی آپ سپورٹ نہ کریں؟ اور انہوں نے بڑا اچھا ایک آرگومنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ اگر ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دیا ہے, چونکہ تاج حیدر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتے, تو یہ استعفیٰ اگر قبول ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پھر آ جائیں. یہ منطق تھی. آپ بتائیں مجھے کہ یہ میں نے سینٹ کے سیکریٹریٹ سے کہا بھی ہے کہ اس کو منٹ میں ریکارڈ کریں. یہ جس طرح سے بھی ہو رہا ہے چیئرمین صاحب, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ ہاؤس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, جس طرح سے اپوزیشن کو ایک سائٹ پہ کیا جا رہا ہے, ان کے نہ ریزولوشنز ایجنڈے پہ لگتے ہیں, نہ ان کے ایڈجرنمنٹ موشن لگتے ہیں, اور ان کی پک اینڈ چوز ہوتی ہے کہ جو انسٹرومنٹ جو کہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اسی ہاؤس کے انسٹرومنٹس ہیں, پارلیمنٹری انسٹرومنٹس ہیں, اس کو کوئی وقت نہیں دی جاتی. دیکھیں اپوزیشن سے اگر آپ کو اتنی وہ ہے اختلاف ہے تو آپ ہمیں باہر نکال دیں, لیکن یہ نہ کریں کہ جی آپ خود ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, آپ نے اسپیکر بھی رہے ہوئے ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہوئے ہیں, سارے عہدے نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, تو اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہاؤس اس کو مکمل کہا جا سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اسی ہاؤس سے آئین کی کتنی شکوں پہ ہم نے وائلیٹ کیا. اگر ہم دیکھیں تو جو آرٹیکل 59 ہے وہ وائلیٹ ہوا, آرٹیکل 60 ہے وہ وائلیٹ ہوا, آرٹیکل 218 وائلیٹ ہوا, آرٹیکل 224 وائلیٹ ہوا. اب اس قسم کی وائلیشنز جس میں کہ ایک ایسے کانسیکوینسز ہیں ان وائلیشنز کے, جس کا کہ چونکہ آپ پچھلی دفعہ تھے نہیں تو اس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اگر الیکشن 6 سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں تو جو خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز ہیں وہ اگر آج بھی الیکشن ہو جائے تو ان کی ٹرم 5 سال ہوگی, جبکہ ٹرم 6 سال کی ہے. اسی طرح جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن تھا, اس میں بھی جو جس دن آپ نے حلف لیا ہے وہ غالباً 9 اپریل تھا, اور آپ کی جو سینٹ ٹرم جب ختم ہوگی وہ ہوگی 9 مارچ کو. تو 1 مہینے کا وہ کون کرے گا, کیا اس کی کیا ارینجمنٹ ہوگی؟ بیکاز دیکھیں آئین کو جب بھی آپ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ جس کو ہٹانے کے لیے پھر آپ کو مزید غلط کام کرنے پڑتے ہیں. اور قانون سازی قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے. قانون سازی کے لیے آپ کو قانون کو فالو کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قانون بنانے کے لیے آپ ایک غلط کام کریں, غیر آئینی کام کریں اور ایک ایسا فیصلہ کریں جس سے کہ مشکلات آئیں. اب یہ جو 5 سال کی ٹرم رہ گئی, آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے جو سینیٹر ہے وہ بھی اگر آج الیکشن ہو جائیں تو اس کی کیسے ٹرم پوری ہوگی 6 سال؟ آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 6 سال کی ٹرم ہوگی. اب اسی طرح کی جو چیزیں ہیں اس نے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں اور اس کو حل کرنا ہوگا, کیونکہ
ہم نے یہ بھی دیکھا اس ہاؤس میں کہ یہاں پہ ووٹنگ ہوئی اور اس کا الیکشن، اس کا نتیجہ، چونکہ وہ ہار رہے تھے، گورنمنٹ سائڈ ہار رہی تھی، اس کے ریزلٹس نہیں اناؤنس کیے گئے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے پھر ممکن ہوگا جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی چونکہ میں ہار گیا ہوں تو اس لیے میں اناؤنس ہی نہیں کروں گا، میں وکٹیں لے کے اور گھر چلا جاؤں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس ہاؤس میں جو کہ میرا خیال ہے، اور ہم آپ کے چیئرمین صاحب، ہم آپ کے دل و جان سے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایک ایسے دور میں where you are seen to be standing on the wrong side of the history. We have a lot of respect for you and you have earned it. You have such a long, distinguished career. So, all I am trying to say is that it's high time that we should follow Constitution. This is a issue where we cannot compare ourselves with the Westminster democracy because they don't have a written constitution. We have a written constitution. So, آپ جو they count to be made. They count to be made. Leader of the opposition یہ quorum point out کیا ہے, quorum point out ہوا ہے, count ہو رہا ہے. میں کرنا چاہ رہا ہوں. House is not in quorum, bells be rung for 5 minutes. 5 minutes دے رہا ہوں ان کو. 5 minutes. Bells to be rung for 5 minutes. بلائیں, آپ ان کو بلائیں. بج رہی ہے بل. آپ ان کو بلائیں. I have to send some. نہیں, سینٹ کا اسٹاف کا تھا. اچھا, منسٹر فار لغاری صاحب, آپ ان کو بلائیں. ان کو بلائیں. میں لغاری صاحب کو بھیجا ہے کہ ان کو بلائیں. دیکھیں, میں نے منسٹر بھیجے ہیں, آپ بھی جائیں. آپ منسٹر
ان کو میں ایک منٹ I have to make an announcement. یہ میں دوں گا. آپ ان کو مجھ سے بھی میں بتا دوں گا. اچھا یہ ایک ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی میں لیڈر آف دا اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جو پریزیڈینشل ایڈریس ہے وہ پورا سال رہتا ہے اور پھر کوئی اور آئٹم نہیں آ سکتا. تو وہ میں ابھی ایک رولنگ دے رہا ہوں کہ 3 سیشنز کے اندر پریزیڈینشل جو ایڈریس ہوگا اس کو 3 سیشنز کے اندر نہیں ضروری نہیں ہے. میں تو ہر ہفتے کے بعد اوکے میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. تھرڈ سیشن میں وہ وائنڈ اپ کر دیں گے. دوسرا ثانیہ نشتر کی جو بات سینیٹر صاحبہ کی آپ نے کی, I accepted her resignation and we have notified and had been sent to the Chief Election Commissioner. That is نہیں اس کا اب یہ ہے that is اس پہ میری دیکھیں آپ میری سن لیں نا, آپ تشریف رکھیں, آپ بیٹھ جائیں. تو وہ جو ہے اب چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے الیکشن کرانا. اینڈ وی ہیو ایک سیکنڈ, کوئی سب کو اکٹھے تو نہیں بول سکتے. ہم نے سیٹ ویکنٹ کر کے اطلاع کر دیا اور آپ کو کاپی بھی دے دیا.